اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا چوتھا حصہ بیان کریں گے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی مالدار اور عزت والی خاتون تھی۔ یہ بیوہ تھی، ان کے 2 شوہروں کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ دور کے رشتے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن لگتی تھی۔ اپنی شرافت، پاک دامنی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیانت دار اور امانت دار تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تجارت کا پیشہ کرتی تھی اور اپنا مال دوسروں کے ذریعے فروخت کراتی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف سنی تو آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں تو آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے دگنا منافع دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا مال لے کر سفر پر نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ بی بی خدیجہ کا ایک ملازم میسرہ بھی تھا۔ اللہ کی مہربانی، اس بار منافع بہت ہوا، اور پھر میسرہ کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی اور آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ چچا جان بھلا ایسی شریف اور نیک خاتون سے شادی کرنے کو کب منع کر سکتے تھے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ بی بی خدیجہ بڑی اچھی بیوی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا پورا خیال رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے عطا فرمائی۔ اس زمانے میں یہ چلن تھا کہ غلام بھی جانوروں کی طرح بازار میں بیچے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بھولا بھالا کوئی 11-12 سال کا لڑکا مکے کے بازار میں بکنے کے لیے آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی نے اسے خرید کر اپنی بہن کو دے دیا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس لڑکے کا نام زید بن حارثہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹے کی طرح رکھنے لگے، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھتے، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے۔ زید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مانوس ہو گئے۔ ادھر زید کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے۔ یہاں ان کو زید کا پتہ چلا تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، ہم یمن کے رہنے والے ہیں۔ کئی سال ہوئے جب ہمارا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ننیال جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال و اسباب کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کو بھی لے گئے۔ تب سے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب جا کر پتہ چلا کہ شاید وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ ہمارے حال پر ترس کھائیں، جتنی رقم چاہے ہم سے لے لیں اور اسے ہمارے سپرد کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ والد اور چچا کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے زید کو اولاد کی طرح پالا تھا اور ان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ آخر کار سوچ کر فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود زید سے معلوم کر لیں؟ اگر وہ تیار ہو تو آپ خوشی سے لے جائیں، میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے نکال دوں؟ یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کہہ دی۔ دونوں بھائی ایک زبان ہو کر بول اٹھے۔ زید کو بلایا گیا۔ ان کے والد خوش تھے کہ وہ بھلا ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں رہنا کیوں پسند کرنے لگے۔ بہرحال زید آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہیں؟ جی ہاں، ایک میرے والد ہیں اور دوسرے میرے چچا۔ زید کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔
جانتے ہو یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ زید کے چہرے سے خوشی کے آثار غائب ہو گئے۔ زید کے والد اور ان کے چچا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ آخر کار حارثہ اپنے بیٹے زید سے مخاطب ہوئے، بیٹے تم ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں رہنا پسند کر رہے ہو جبکہ ماں تمہارے لیے بےتاب ہے۔ جی ہاں، میں نے محمد جیسا رحم دل، شفیق اور محبت کرنے والا انسان نہیں دیکھا۔ ان کے پاس رہ کر مجھے آپ لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ زید نے بے ساختہ جواب دیا، آزادی کے بدلے غلامی قبول کر رہے ہو؟ چچا نے ذرا تیز لہجے میں کہا، میں غلام نہیں آزاد ہوں۔ زید فوراً بول اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی طرح رکھتے ہیں۔ جو خود کھاتے ہیں وہ مجھے کھلاتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں وہ مجھے پہناتے ہیں، کاموں میں میری مدد کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس سے زیادہ اور کیا کرتے؟ زید کا جواب سن کر ان کے والد اور چچا دونوں خاموش ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ آپ نے زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ زید کے والد اور چچا بھی ساتھ ہو لیے۔ آپ جب کعبے میں پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ زید کا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے، یہ زید آج سے میرا بیٹا ہے اور میرا وارث ہے۔ یہ اعلان سن کر زید کے والد خوش ہو گئے اور بولے، مجھے اطمینان ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کہیں زیادہ اچھے شخص کی سرپرستی میں ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔